بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا تھا جو مولا آسمانوں کے راستے کو جانتے ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ جو راستہ ہے یہ چھوٹا نہیں ہے۔ مثلا فرض کریں ایک راستہ ہے، یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اس باؤنڈری وال تک جا رہا ہے۔ جتنی دیر تک دنیا میں میری توجہ خدا پہ رہے گی میں اس راستے پہ چلوں گا، تو باؤنڈری وال تک بہت زیادہ دور نہیں ہے، لیکن ایک مشکل ہے، اتنی دیر تک اس راستے پہ ہوں جتنی دیر میں نے خدا کے لیے کام کیا۔ اب میرے ساتھ کیا مشکل ہے، میں صبح کو اٹھا، نعوذ باللہ تعالی، نہیں میں برے سے کیوں شروع کروں، اچھے سے شروع کرواتا ہوں۔ صبح کو اٹھا، میں نے اچھا شروع کیا، الحمدللہ راستے پہ چلنا شروع ہوا، بیچ میں کہیں غلطی ہو گئی۔ اچھا اب غلطی کتنی تھی، تھوڑی غلطی تھی یا بہت بڑی غلطی تھی؟ جتنی بڑی غلطی تھی اتنا ہی ڈسٹریکشن بڑا تھا۔ مثلا نعوذ باللہ تعالی 10 بجے صبح ایک کوئی وحشتناک غلطی ہو گئی۔ اب وحشتناک غلطیوں کا مطلب کیا ہے، میں اس راستے سے نکل کر ادھر چلنا شروع ہو گیا۔ چونکہ غلطی وحشتناک تھی تو بالکل اپوزٹ ڈائریکشن کے اندر اسپیڈ سے بھاگتا چلا گیا۔ اب غلطی اگر اور وحشتناک تھی تو پھر وہاں سے واپسی کا بھی راستہ نہیں ہے، اب یہیں سے واپس آنا ہے۔ اب میں جو یہ گیا ہوں نا، تو یہ راستہ واپسی کا جو لے کر آتا ہے، یہ مثال کے طور پہ لاتا ہے یہ 100 سال کے اندر۔ اب میں ایک وحشتناک غلطی کر گیا، پل صراط سے باہر آ گیا ہوں، ایک گمراہ راستے کے اوپر چل پڑا ہوں۔ اس گمراہ راستے کو طے کرنے میں مجھے پل صراط کے دنیا میں 100 سال لگیں گے۔ 100 سال کی بدبختی کاٹ کے واپس آیا تھا، ابھی 1 انچ اور چلا تھا، ایک اور مصیبت آ گئی، اب ادھر چلا گیا۔ اس خاطر بعض لوگوں کی پل صراط لمبی ہے۔ یہ جو ہمارے پاس جملہ ہے نا کہ نیچے جہنم کی آگ لگی ہوئی ہے، یہ جہنم کی آگ نفسانی خواہشات کی ہے۔ یہ جو بے راہیں ہیں پل صراط کے اندر، کوئی کسی راستے پہ چلا گیا، کوئی کسی صراط کے اوپر نہیں ہے جو سیدھا چلے، یہ کیوں ہیں ایک دوسرے ٹیڑے کیوں جا رہے ہیں یہ لوگ؟ اس دنیا کے بعد جو کچھ ہے نا وہ کنٹرول نہیں ہے، پھر کنٹرول صرف یہاں ہے، اس کے بعد آپ بے بس ہیں۔ آپ نے خواب میں کبھی دیکھا ہے؟ خواب میں انسان کو ایسی چیز دیکھتا ہے، بعد میں سوچتا ہے میں نے خواب میں یہ کیوں نہیں کیا، تو کنٹرول تھا آپ کا خواب میں۔ اس دنیا اور اس دنیا کی مثال ایسی ہے، جاگتے ہوئے کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہے، خواب میں کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے کیا؟ پل صراط بھی ایسے ہی ہے، برزخ بھی ایسے ہی ہے۔ بس پل صراط پہ چلنا شروع ہوئے، ایک ڈسٹریکشن آئی۔ ابھی خوبی یہ تھی کہ ڈسٹریکشن سیدھے ہاتھ والی تھی، اب کوئی ایک بدبختی ہے جو ڈسٹریکشن الٹے ہاتھ والی ہے۔ کیوں؟ ادھر والی ڈسٹریکشن میں صرف صحرا ہے، ادھر والی ڈسٹریکشن میں آگ بھی ہے۔ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس نے جو غلط راستہ پکڑا تھا وہ کتنا وحشتناک تھا، اس وجہ سے اس پل صراط لمبا ہے۔ ورنہ ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ جو مومن انسان ہے وہ پل صراط پر بجلی کی تیزی سے گزر جاتا ہے، اسے کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس نے ساری زندگی اللہ کی بندگی میں گزاری تھی، اس کا ایک ایک لمحہ بندگی میں گزرا تھا، 60 سال یوں چلتا چلا گیا، معاملہ ختم، باؤنڈری وال سامنے۔ لیکن جس نے بندگی نہیں کی ہے اس نے اپنے آپ کو چھوڑا کہاں ہے راستے کے اوپر کہ وہ چلے، یہ بھاگتا دوڑتا الٹے راستے بھاگتا ہے۔ تو امام نے اسی مکتوب کے اندر فرمایا کہ تم کبھی طے کیے بغیر اپنا کوئی عمل انجام نہیں دینا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ممکن ہے کہ تم بہت تیز رفتاری سے غلط سمت بھاگنا شروع کر دو۔ تب ایک انسان یہ کہہ رہا تھا کہ میں صحیح کر رہا ہوں اور در حقیقت غلط کر رہا تھا اور بہت زیادہ کر دیا، تو پتہ نہیں کہاں کھڑا ہے۔ اب پتہ چلا کہ راستہ تو یہاں تھا اور وہ 500 سال کے فاصلے پہ چلا گیا ہے۔ 500 سال کے فاصلے پہ جا کر پھر اس کو یاد آیا تھا کہ بھائی یہ صحیح نہیں تھا، اب واپس آنے میں بھی پھر وہی زحمت طے کرنی ہے۔ اس طرح پل صراط میں کہیں آگ لگی ہے، کہیں بیابان صحرا آئے ہوئے، کہیں پہ ڈسٹریکشنز ہیں اور بندہ پھنستا چلا جاتا ہے۔ اور اس خاطر ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ ہر روز کم از کم 70 مرتبہ استغفر اللہ بول دو، اللہ کے سامنے استغفار کر لو، تاکہ یہ جو ڈسٹریکشنز ہیں ان کا اثر صراط کے اوپر نہ پڑے، ورنہ مصیبت میں پھنستے چلے جائیں گے۔